بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ بڑی زبردست آیت ہے اور بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، صرف ترجمہ سمجھ لیجیے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو بہت زیادہ وسیع کر دے، ہر بندے کو بلینائر بنا دے، ہر بندے کے پاس کھانے پینا رہنا سہنا آسائشیں لگزریس ٹائپ کی ہوں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو تم لوگ زمین کے اندر فساد مچانا شروع کر دو گے، زمین میں فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے روزی دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا حساب کیا ہے؟ اللہ کا حساب بندے کے مانگنے کے اوپر ہوتا ہے، بندے کی کوشش کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، صدر میں ان کا آفس ہے، وہاں پر وہ جم کرتے ہیں۔ ایک مہینے کا ان کا جو جم کی فیس ہے وہ 55,000 ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ میں نے بے احتیاطی کر لی تو جم ٹرینر نے مجھے نکال دیا کہ میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے کہ لوگ 55,000 1.5 لاکھ روپیہ بھی لے کے کھڑے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کروا دو۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف فاسٹنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے مزاج بدلنے کا نام ہے، مانگنے کا نام ہے۔ یہ کافی آگے کی بات ہے، 10ویں 12ویں روزے سمجھانی ہے، مگر آج جو میں بات کر رہا ہوں، آج جمعہ ہے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، پھر رمضان کے جمعے میں یہ معاملہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کو ایک نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت افطار کے وقت ہوتی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا کہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرات مفسرین نے بہت سی باتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن ہم صرف ظاہری مطلب میں جاتے ہیں کہ ایک دعا، یعنی آپ روزانہ افطار میں اگر ایک دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا اللہ ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا افطار کے وقت میں، خاص طور پر جمعے کے دن میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ افطار کے وقت ہمارا بیہیویئر بالکل کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے، حالانکہ موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 10 گھنٹے 11 گھنٹے میں بھوک لگنا شروع ہو جائے، پیاس لگنا شروع ہو جائے، لیکن کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطار کے وقت کوئی 10 منٹ 15 منٹ اپنے دعا کے لیے مخصوص ہوں۔ گھر میں جی گرم پکوڑے کھانے ہیں، گرم سموسے کھانے ہیں، تھوڑا سا اس کو ٹالریٹ کر لیں، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور یعنی مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، میں سناتا ہوتا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی سناؤں گا، کہ اللہ رب العزت جمیع امت، یعنی امت مسلمہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک، کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ نمبر 2، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ افطار کے وقت دعا کی جائے۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، تفصیل ہے کہ افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور کثرت سے مانگیں، اور اس کے اندر مختلف دعائیں مانگے۔ شاید ان میں سے کوئی ایک دعا ایسی ہو کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو امید ہے کہ 30 دن ہم دعا مانگیں گے، 30 دن ہم اللہ سے خوشحالی مانگیں گے، 30 دن ہم اپنے بچوں کی بڑوں کی شفا مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، سلامتی مانگیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سوال کرتے تھے۔ بڑے لوگ سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو بچے ہوتے تھے وہ بڑے آسانی سے سوال کر لیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی دعا سکھائیے، تو آپ نے فرمایا سلوا العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، یعنی اللہ جی روزی دے،
آفیت کے ساتھ دے، علم دے آفیت کے ساتھ دے، بچے کو ڈاکٹر بنا آفیت کے ساتھ بنا، بچے کو انجینئر بنا، حافظ بنا، عالم بنا، آفیت کے ساتھ بنا۔ اللہ گھر بنوا دیجئے، آفیت کے ساتھ بنوا دیجئے۔ اللہ سفر کروانا ہے، آفیت کے ساتھ۔ یعنی اللہ سے جو بھی چیز مانگنی ہے اس کے اندر آفیت کی اٹیچمنٹ لازمی مانگے۔ یعنی زندگی میں ہر چیز کے اندر جو بھی نعمت اللہ سے مانگنی ہے، جو بھی سلامتی اللہ سے مانگنی ہے، اس کے ساتھ آفیت ضرور مانگنی ہے۔ یعنی یہ چیز چاہیے لیکن آفیت کے ساتھ چاہیے، عہدہ چاہیے آفیت کے ساتھ چاہیے، روزی چاہیے آفیت کے ساتھ چاہیے۔ تو جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا مانگنی چاہیے وہ آفیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو کوشش کیجئے افطار میں اپنے گھر کی عادت بنائیں، بچوں کی عادت بنائیں کہ سب مل کے دعا مانگے۔ والد ہے بڑا گھر میں، والدہ ہے بڑی گھر میں، ان سے کہیں جی آپ ہم سب کو دعا کروائیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی دعا مانگنا شروع کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔